रहीम। आप सब लोगों को मेरी तरफ से चेयरमैन फेडरल बोर्ड और मेरे साथ बैठे हुए मेरे स्टाफ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का ये सेशन ज़रा लंबा सेशन होगा, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं पहले से उठाए गए कुछ सवालात हैं उसकी तरफ आऊँगा, और फिर हमारा जो ऑनलाइन हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनके जवाबात की तरफ भी मैं आऊँगा। कोशिश करेंगे कि हम आपके तमाम सवालों के जवाबात दे सकें। साथ ही साथ कुछ नई जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मुझे मौका मिलेगा कि मैं आप लोगों को बता सकूं, और जाहिर है बच्चे दिलचस्पी रखेंगे हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं तमाम बच्चों को वापस स्कूल आने पे खुश आमदीद कहता हूँ, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो बच्चे जो हमारे कोरोना की वजह से घरों में थे, वो स्कूल खुलने से वो स्कूलों में आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि SOPs का ख्याल रखा जाएगा, और SOPs की मौजूदगी में हमारी जो टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस है वो इंशाल्लाह दोबारा उसका आगाज़ होगा। हम सबको बहुत अफसोस है अपने बच्चों की जो लर्निंग लॉसेस हुई हैं, जो हमारा वक्त जो कोरोना की वजह से ज़ाया हुआ है, और हमारे बच्चों को जो तकलीफ़ उठानी पड़ी वो हम सब के लिए एक इम्तिहान था। और हमारे बहादुर कौम है, हमारे बहादुर बच्चे हैं, और इंशाल्लाह वो इस इम्तिहान से आगे बढ़ेंगे और कामयाबी इंशाल्लाह हासिल होगी। ये कुछ सवालात इम्तिहान के रिलेटेड हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ आने वाले एग्ज़ाम के हवाले से कुछ मालूमात मैं आप लोगों को दे सकूँगा। सेक्रेटरी साहब डिटेल्स मैंने दी। आप लोगों को मालूम है कि हमारा 2021 का जो एग्ज़ाम है वो मई और जून के महीने में शुरू होगा। मई के आखिर में हमारा इंटर का एग्ज़ाम होगा, मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, और जून में हमारा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम शुरू होगा। उसके लिए हमारे जो एडमिशन का प्रोसेस था उसमें भी हमने कुछ इस दफ़ा डेट्स में नरमी दिखाई है, और रजिस्ट्रेशन की जो इंस्टीट्यूशंस की रजिस्ट्रेशन की बात थी वो हमारा जो पहला 25 सितंबर 2020 का टाइम था उसको हमने एक्सटेंड किया, और अभी जो हमारा फीस जो जमा करने का और एग्ज़ाम ये दोनों नहीं है, वो टाइम टेबल जो है वो हमने इशू किया हुआ है। हमारा जो प्राइवेट कैंडिडेट्स मैट्रिक के इन सब के लिए जो टाइम टेबल है वो हम जो नॉर्मल हमारी फीस है 8 फरवरी तक, यानी हमारा 20 नवंबर से ये प्रोसेस शुरू हुआ था, और 8 फरवरी तक ये आप अपना एग्ज़ाम के लिए मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए दाखिला कर सकते हैं। इसी तरह जो FSC इंटर लेवल की एडमिशन थी, तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो दैट इज़ 15 फरवरी। तो 8 फरवरी तक मैट्रिक और 15 फरवरी तक इंटरमीडिएट का नॉर्मल फीस के साथ आप अपने दाखिला इम्तिहान के लिए 2021 के लिए कर सकते हैं। ये सिलसिला मैट्रिक का चलता रहेगा 30 मार्च तक, लेकिन उसमें जाहिर है डबल फीस और ट्रिपल फीस के साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है जो बच्चे हैं अपने टाइम पर हम फीस जमा करेंगे तो वो 8 फरवरी तक अपनी फीस जमा कर लें मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए, और इंटर एग्ज़ाम के लिए 15 फरवरी तक। जो बच्चे रह जाते हैं वो फिर डबल एंड ट्रिपल फी के साथ 12 अप्रैल तक उनको टाइम है कि वो अपना एडमिशन कर सकते हैं। तो ये तो बातें थी दाखिला और दाखिले के शेड्यूल के बारे में।
इम्तिहान का जो शेड्यूल है वो टेंटेटिवली मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो इस वक्त 10:30 नहीं, लेकिन आपको एक विंडो देता हूं कि 15 मई से 20 मई के दरमियान कोई भी डेट 17, 18 या 19 या 20 से हमारा मैट्रिक का एग्जाम शुरू होगा इंशाल्लाह। और जो हमारा इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा वो इमीडिएटली आफ्टर दिस 10 से 15 जून के बीच में ये एग्जाम शुरू होगा इंटरमीडिएट का। तो आप जहन में रखें, लास्ट जो क्वार्टर ऑफ द मंथ ऑफ मई है वो हमारा मैट्रिक का एसएससी पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्जाम होगा, और 10 to 15 जून हमारा जो है वो उस दौरान किसी भी दिन 11, 12, 13, 14 जो एग्जैक्ट डेट पे हम अनाउंस करेंगे वहाँ से शुरू होगा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम, यानी FFSC का, HSSC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। एग्ज़ाम के हवाले से मैं एक दूसरी मालूमात ये दे दूँ कि अक्सर बच्चों के जहनों में ये बात है कि क्या ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, तो नहीं, ये एग्जाम उसी तरह एग्जाम होगा जिस तरह आपका 2019 का एग्जाम हुआ था। हाँ, अलबत्ता एक इसमें पॉइंट ऐड कर दूं कि जो एग्जामिनेशन के लिए हमने आपको रिड्यूस सिलेबस दिया था, तो इंशाल्लाह ये हमारा 2021 का जो एग्जाम होगा तो इसका जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम होगा वो उस रिड्यूस सिलेबस से फ्रेम होगा। तो ये मैं क्लैरिटी अगेन मैं आपके पास काफी टाइम भी है इंशाल्लाह, जब मई और जून में एग्जाम होंगे तो अभी 2-3 महीने से ज्यादा टाइम है आपको तैयारी के लिए। तो रिड्यूस सिलेबस पर हमारा पेपर सेट होगा, पैटर्न वही होगा जो कि 2019 का पैटर्न था, कोई पैटर्न की तब्दीली नहीं हुई है। सिर्फ एक चीज है इस एग्जाम में, और वो ये है कि हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम था वो इस दफा इस एग्जाम का हिस्सा नहीं होगा। ये मैं रिपीट करता हूं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इस दफा 2021 में नहीं होगा, और उसके जो मार्क्स हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के वो आपके उसी सब्जेक्ट का जो थ्योरी का पेपर होगा उस थ्योरी के पेपर के प्रोपोर्शनेटली आपको हम प्रैक्टिकल के मार्क्स देंगे। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम नहीं होगा, प्रोपोर्शनेट मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल्स के on the basis of your performance in your theory paper उसी सब्जेक्ट के। तो ये कुछ नई बात है। अब आते हैं आपके मुख्तलिफ सवालात की जानिब जो आपने हमसे हमारे वेबसाइट पर चैट के ज़रिए से, या जो आपने जो क्वेश्चंस रेज किए हैं फेसबुक पे पेज पर, वो मैं ये आरिफ शहजाद साहब ने पूछा है कि कोई ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए कि हम जो फॉर्म बोर्ड भिजवाते हैं उसका SMS कंफर्मेशन मिल जाए। और मैंने 18 तारीख को फॉर्म भिजवाया था, लेकिन टेलीफोन ऑपरेटर कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि आपका फॉर्म मौसूल हुआ है या नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है आरिफ शहजाद आपकी, ज़रूर इंशाल्लाह ये कंफर्मेशन सबको मिलेगी। और ये आपका जो सजेशन है इट्स अ वेरी गुड सजेशन फॉर अस। हम इसको डिजिटाइज कर रहे हैं, ये अपने रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन प्रोसेस को। इंशाल्लाह आपको जो भी यहाँ पर इंटर होता है फॉर्म एक्सेप्ट होता है कंप्लीट फॉर्म, ज़ाहिर है उसमें बाज़-औक़ात फॉर्म में डेफिशिएंसीज होती हैं, तो आपको डेफिशिएंसी का भी अलर्ट पहुँचेगा और आपकी कंफर्मेशन भी आपको होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को इसकी हर एक स्टूडेंट को उनके एडमिशन फॉर्म की कंफर्मेशन जो है वो उनको SMS अलर्ट के ज़रिए उनको एक लिस्ट भी अपलोड होगी ऑन आवर वेबसाइट कि जी इन इंस्टीट्यूशन से रेगुलर स्टूडेंट्स की ये तादाद है, और वो लिस्ट जो है वो साथ साथ अपडेट भी होती जाएगी। तो बच्चों को ये भी अपॉर्चुनिटी होगी कि अपना नाम उस लिस्ट में देख लें और कंफर्म कर लें कि उनका एडमिशन फॉर्म जो है वो आ गया है बोर्ड में और वो एक्सेप्ट हो गया है। अभी हमारे पास टाइम है काफ़ी, तो हम ये दोनों काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। और वैसे आरिफ शहजाद, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ वेरी गुड सजेशन आपकी।
احتشام ارشد نے سوال پوچھا ہے کہ جی پلیز انکل ڈو ناٹ کنڈکٹ MCQs ایگزامس شوڈ بی پریویس پریکٹس. تو اس سوال کا تو جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں. جس طرح آپ کا کنسرن ہے بیٹا اسی طرح ہمارا بھی یہی کنسرن ہے کہ ہم پیٹرن کو ابرپٹلی چینج نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جب ہمارا ایگزام ایک پیٹرن پہ چل رہے اور آپ کی تیاری بھی اسی پیٹرن پہ ہے تو ہمارا انشاءاللہ 2021 کا ایگزامینیشن بھی اسی پیٹرن پہ ہوگا. تو آپ کی تجویز بھی بہت اچھی ہے اور اس پر ہمارا فیصلہ بھی یہی ہے. تو جو آپ کی خواہش ہے وہ ہماری بھی خواہش ہے. سمیع الدین لکھتے ہیں کہ جی وہ بھی تقریباً وہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے فارمز جمع کیے ہیں تو کیا یہ کنفرمیشن ہمیں مل سکتی ہے کہ فارم جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو اس پر میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو SMS الرٹ بھی اگر آپ کا فون نمبر اس میں ہے تو you will get the SMS alert also, and also we will upload the lists of students on our website. یہ میں انشاءاللہ بہت جلد جب آپ کے یہ ابھی تو آپ کے فارمز ابھی آ رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو جو لاسٹ ڈیٹ بتائے ہیں وہ 8 فروری اور دوسرا جو انٹر کے لیے اپریل کا میں نے بتایا ہے. تو وہ تو آلریڈی 12 اپریل انٹر کا لاسٹ ڈیٹ ہے اور تقریباً 30 مارچ تک جو ہمارا SSC کا ہے میٹرک کا وہ ہے. تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ کنفرمیشن سب کو مل جائے گی. بائی دین وی وڈ ہیو ڈیولپ اور سسٹم آلسو. اور ابھی بھی جن کو ابھی آ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس تک ہم انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے یہ سلسلہ ہم شروع کر دیں. عدنان کا ایک کافی لینتھی سوال ہے بلکہ کمنٹس ہیں ان کے کہ I have a polite request to the board کہ since Multan Rawalpindi boards have recently issued a notification that all the students who admitted their forms for improvement in 20, whether they appear in the special exam or not, are being given a special chance in 2021. They said, and this chance is being given by the rest of the boards of Punjab as well as the boards of KPK. Therefore, this opportunity should be given to us. And since Multan and Rawalpindi board is calling these students in board not online and submitting the form with undertaking, it means by surrendering the result of special examination and formula marks. In this way, we should be given a chance. Please, sir, this is the question of our future. Because, sir, everyone knows that there has been injustice in the special examination with the improvers, and I can explain that injustice if you will say. کافی لمبا انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے ایگزامپل دی ہیں. سو پلیز سر a humble request to you give us this opportunity as well. عدنان آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر دی گئی. آپ خوش ہیں اس بات سے؟ ہم نے آلریڈی یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ those who want to improve even in the 2021 examination despite the fact کہ انہوں نے اپنے chances exhaust کیے تھے یا ان کو شاید allow نہیں تھا تو because of the special circumstances and not holding the 2020 examination اور اس پالیسی میں بھی آپ لوگوں کو وہ لیوریج نہیں شاید دی گئی تھی جس طرح باقی اسٹوڈنٹس کو مل گئی تھی. تو وی گیو یو دی اپرچونٹی اینڈ دا پیٹرن آف ادر بورڈس ٹو اپیئر ان یور امپرومنٹ سبجیکٹس امپرومنٹ ایگزامینیشن if you so desire and if you are so willing to appear. So from the Board of Intermediate and Secondary Education, Federal Board of Intermediate, there is no bar on those students who want to appear in the 2021 improvement exam, despite the fact that they could not do so in the previous exam or could not improve their results in the special examination also. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے unlike others ہم نے اسپیشل ایگزامینیشن کے بھی ریزلٹ سے جو those who were not satisfied ان کو بھی ہم نے چانس دیا if they wanted to
opt for the formula based results, تو ہم نے بچوں کو وہ بھی پرمیشن دے دی تھی. تو میجورٹی اسٹوڈنٹس جو دوز ہو could not improve in the special examination, and on the face of it they were good in the formula based results, so we gave them the opportunity of retaining their formula based results instead of the results of the special examination. تو یہ کنسیشن بھی ہم نے بچوں کو دے دی تھی. Alia Khan, I did my FSC in 2019. I applied for improvement in 2020. I did not give special exam. Can I appear in 2021 in examination? Please reply me. Yes, you can apply and you can appear in the improvement. So, as I explained in my earlier response, Alia Khan, آپ apply کریں, آپ 2021 میں بھی improvement کر سکتی ہیں. Khalid Jamil, Assalamu alaikum. We are living in Kuwait. My son is 9th class and daughter in 12th class. Since February 2020, schools closed, schools giving online classes, but it's really wasteful how they will appear in the SSC, HSC examinations. Since 1 year, not a single exam school has taken. Why we see not introduces some other methods? Why they are a stitch on old method of papers, delaying exams, not a solution? Do you think this pandemic situation will over in coming 3 to 4 months? Think broadly. Khalid Saab, انشاءاللہ اسکول کھل گئے ہیں اور کالجز کھل گئے ہیں. Enough time for students to prepare themselves for the coming examination, which is now being held in the month of May and June, and also with the reduced syllabus. So hopefully the children will prepare themselves for this coming examination, and inshallah they will do much better in this coming examination. So آپ امید رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے بچوں پہ بھروسہ رکھیں. They will prepare themselves. They have enough time to prepare themselves with reduced syllabus. فیضا فیاض, پلیز کینسل دا پریکٹیکلس. اچھا, آپ کے لیے تو گڈ نیوز کہ ہم نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہے کہ پریکٹیکلس کے مارکس کیلکولیٹ ہوں گے آن دا بیسس آف یور پرفارمنس ان دا تھیوری ایگزامینیشن. ایچ خان صاحب, پریکٹیکل ایگزام آف کینسلڈ مارکس ول بی تھیوری بیسڈ. ٹھیک ہے, آپ نے تو ہماری بات خود ہی کہہ لی. تھینک یو. راجہ شاہ زیب خان, کائنڈلی ٹیل اس اباؤٹ پریکٹیکلز. وہی جواب ہے آپ کے لیے بھی. سمیودین, اگین سمیودین, دس از آئی تھنک second question query from Samiuddin. BSc has announced the month of May as tentative for SSC. How earliest will dates be announced? میں نے تو آج آپ کو ایک بریکٹ ڈیٹس کی دے دی کہ میٹرک کا جو ہے وہ 15 to 20. It could be 16 May, it could be 17. We are finalizing, we are preparing ourselves. So inshallah, very soon, maybe in your next e-kacheri, before even that, you would hear about the exact date sheet of examination. So, but that would be in those between the 15th May and 20th May. 10 to 15 June would be the intermediate examination, the HSSC examination. So these are the dates. Please note it down and prepare yourself. Harun Anwar, improvement والوں کے syllabus کون سا ہوگا؟ وہی ہوگا جو باقیوں کا ہوگا. ٹھیک ہے. مطلوب شاہ, what about improvement syllabus HSC? وہی جواب. پروفیسر طاہر محمود صاحب کوشچن پوچھتے ہیں کہ جو فرسٹ ایئر اور 9th میں ایڈمیشن فیس لی ہوئی ہے, اس فیس کو اس سال میں ایڈجسٹ کریں اور مزید فیس نہ لیں بچوں سے. تو پروفیسر صاحب, ایگزام کی تیاری ہو چکی تھی اور ڈیورنگ in the middle of examination the exams were postponed. And being a professor, you are well aware that expenditure of the board incurs on the preparation of the papers, engagement of professors like you and teachers from schools for the paper setting, for workshops, etc.
So, secondly, they were given chance, and no fee was charged for the special examination. So we had a special examination. Those who were not satisfied with the results of the formula based, they were given a chance free of cost. Special examination was conducted for both SSC and HSSC. تو اسپیشل ایگزامینیشن کی بھی کاسٹ بورڈ نے ہی اس کو اخراجات اٹھائے اور کسی بچے سے کوئی فیس نہیں لی گئی تھی. بشارت آپ نے بھی یہی سوال پوچھا ہے تو آپ بھی اسی پر اکتفا کریں جو میں نے ابھی پروفیسر طاہر محمود صاحب کو ریسپانس دی ہے. افضل خان صاحب پوچھتے ہیں کہ ہول ایئر وی اسٹڈیڈ آن لائن اینڈ ناٹ انڈرسٹینڈ مچ تھنگس پراپرلی, سو گیو مور ایڈوانٹیجز ٹو short or paper pattern. We have already shortened your syllabus, so pattern تو shorten نہیں ہو سکتا, لیکن syllabus reduced ہے, تو وہ جو reduced syllabus ہے اس کو تیار کریں. You have enough time, you can prepare yourself, and آپ بہادر اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. Hashim Asif, sir, we can't get English SSC 1 grammar book of new syllabus of Federal Board Grammar Composition March edition. بیٹا گرامر ہوتا ہے, وہ 60s میں بھی وہی گرامر تھا اور 20s میں بھی یہی گرامر ہے. So no worries, from wherever you learn the grammar, it will be the same thing. Kindly upload physics reduced syllabus book like computer and PST. That is available on the website. Please go and visit the website. Tell us about improvement policy. وہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو بچے 2019 کے ایگزام والے اور 20 میں وہ اپیئر نہیں ہو سکے, یا انہوں نے اپلائی کر دیا تھا, ایگزام نہیں ہو سکا اور دے آر ناٹ سیٹسفائڈ, اور ان کو وہ اس طرح کے امپرومنٹ کے وہ مارکس نہیں مل سکے, تو دے کین اپیئر. They were given a chance to appear in the special examination if they could not appear in the special examination, or even if they could appear in the special examination and could not improve their marks. So they are allowed to reappear in the 2021 examination for improvement. So that is the policy. Whole year we studied home task and did not understand much thing properly, gave more advantage to shorten or paper pattern. یہ شہریار صاحب بار بار یہی کوشچن دہرا رہے ہیں. سلیبس آپ کا ریڈیوس ہے. جویریہ شفیق, whether to use new edition of Pakistan studies books 10 grade or previous year's edition has many figures are different. Available ہے, this is available on the website. آپ اسی میں سے دیکھ لیں. اینڈ دیکھیں, بکس آپ کوئی بھی پڑھیں, آپ کہیں سے بھی پڑھیں, آپ وہ کانسیپٹس کو دیکھ لیں جو کہ ایس ایل اوز ہیں یا جو لرننگ آؤٹ کمس ہیں, وہی سلیبس میں دیے گئے ہیں, وہی کانسیپٹس دیے گئے ہیں, وہی ایس ایل اوز دیے گئے. تو آپ اس کے لیے جتنے بھی ایڈیشنل اسٹڈی بھی کر سکتی ہیں فرام اینی ویئر. آئی مین لائک using Punjab textbook board or KP textbook board, or for that matter Sindh textbook board or the National Book Foundation books, wherever you get hold of any book that will clarify your concept regarding a particular SLO or a concept. So go ahead with that. Shakil Ahmed Saab, what is about admission for HSC 1-2 improvement papers and syllabus? وہی میں نے جواب پہلے دے چکا ہوں کہ آپ کے ڈیٹس اناؤنسڈ ہیں, آخری تاریخ, اور تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہو. اور امپرومنٹ ایز ویل ان 2021 یو ہیو انف ٹائم ٹو پریپیئر یور سیلف. اچھا, یہ 10 نیو ایڈیشن پاک اسٹڈیز کا بک کی ویب سائٹ پر, تو آپ جو یہ کون سا پبلش, لاہور کلاس 10 کا پاک اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, بکس تو آلریڈی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, ویب سائٹ پہ اکثر اسٹڈیز کا میرے خیال میں کوئی, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شارٹیج نہیں ہے اس بک کی. دس از اویلیبل ان دا مارکیٹ.
when are you sending original HSSC certificates 2020 to the respective institutions? Inshallah, by March you will get your certificates. آپ لوگوں کو تو DMC اور provisional certificates مل چکی ہیں. Your original certificates of HSSC for the 2020 will be delivered to you in the month of March, April. Arwa Rose, if part 2 کے marks improve کرنے تو کیا part 1 کا exam بھی دینا ہوگا؟ Not necessarily. جو آپ improve کرنا چاہیں, part 1 کرنا چاہیں, part 2 کرنا چاہیں, اس کا subject یا اس کا subject, وہ آپ اس کے لیے apply کریں and go ahead. Omar, what is the syllabus of students who want to improve their میں اس کو explain کر چکا ہوں. It is the same syllabus as for the others that reduce syllabus. My question is related to fee policy. In SSC level, there is only 1300 fee for one subject as well as for all the subjects. It doesn't matter if you opt for a single subject or all. تو اس کے لیے عرض ہے کہ all categories of candidates are charged same fee at each level. This is the policy of the board and this is being followed. اور یہ بھی سے نہیں, یہ کئی سیشن سے یہی پالیسی چل رہی ہے. So whatever I had in my hand, میں اس کا جواب دے چکا ہوں. Now let's see کہ کہاں سے کیا questions آ رہی ہیں. لیکن بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. یہ آپ سب لوگ دیکھیں تو کوئی نئی سوال ہو تو مجھے پلیز بتاتے جائیں. آن لائن ایگزام کا بلکہ یوں میں کر لوں گا کہ ابھی جو آپ آن لائن کوشچنس پوچھ رہے ہیں, یہ دانیال, ویئر از دا ریزلٹ آف اسپیشل ایگزام؟ ریزلٹس تو اناؤنس ہو چکے ہیں اسپیشل ایگزام کے, نیٹ پہ موجود ہیں, آپ اپنے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی یاد آ گئے آپ کو ریزلٹس آف دا اسپیشل ایگزامینیشن. ہاں, ابراڈ کے لیے سوال ہے کہ کیا ادھر ایگزامز اسی ہوں گے؟ تو یس, exams will be for abroad as well in the same dates as being held here in Pakistan. تو Kingdom of Saudi Arabia میں بھی انشاءاللہ اسی ڈیٹس میں examinations ہوں گی. ہاں, پریکٹیکل کا میں کافی کوشچنز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں, تو میں ان لوگوں کے لیے جس نے ابھی جوائن کیا ہے, پریکٹیکل کا ایگزامینیشن نہیں ہوگا کمنگ ایگزام میں. اس کے مارکس جو ہیں وہ کیلکولیٹ ہوں گے آن دی ایوریج مارکس آف دا تھیوری پیپر. تو آپ تھیوری میں بہتر پرفارم کریں, انشاءاللہ آپ کے پریکٹیکلز میں بھی اسی پروپورشنیٹلی اسی طرح نمبر آئیں گے. گریس مارکس سے پوچھ رہے کمنگ ایگزام میں گریس مارکس ہوں گے. آپ گریس مارکس کیوں لیتے ہیں بیٹا؟ آپ اپنے مارکس لے لیں, ہمارے گریس مارکس کو چھوڑ دیں. گریس مارکس تو ان بچوں کے لیے ہوتے ہیں جو بیچارے فیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب 1-2 نمبر سے وہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو گریس مارکس دیا جاتا ہے. تو آپ کیوں فیل ہوں گے؟ آپ تو انشاءاللہ 80%, مور دین 80% لیں گے. ایگزامس کا ڈیٹس بتا دیا ہے, اور اوورسیز بھی سیم پالیسی, اوورسیز کے لیے بھی یہی پالیسی ہے. فزیکل ایگزامس ہوں گے. ویسے مجھے ذرا لاجک سمجھا دے بیٹا یہ آن لائن ایگزامس کا, تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں تھوڑا سا ابھی ذرا فیوچر کے پلانس کے بارے میں بھی بتا دوں. یہ اٹس گڈ فار آل آف یو. اگر آپ لوگ تو نکل جاؤ گے, لیکن آپ کے جو بھائی بہن آنے والے ایگزامز میں 22 اور 23 میں, تو ان کے لیے اچھا ہے کہ ابھی سے میں بتا دوں. آپ کو 2019 میں تمام اداروں کو ہم نے ایک سرکولر کیا تھا کہ
جو پیپر ہوتا ہے، اور یہ بچوں آپ سب لوگ سن لیں، بڑے غور سے سن لیں، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی رٹے والے سوال ہوتے ہیں، اور جی ہم کیا کریں، وہ تو ہمیں تو تیاری 8 گریڈ تک جو ہے وہ کنسیپچول، اور ہماری جو ہمارے جو سوال فریم ہوتے ہیں وہ ہمارے کانسیپٹ کو جج کر رہے، اسیس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بورڈ والے تو ہمارا رٹا اسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر دوں کہ جو 19 میں گائیڈ لائنز دی گئی تھی اداروں کو کہ آنے والے پیپرز کیسے ہوں گے، تو اس میں یہ بتا دوں کہ جو پرسنٹیج دی گئی تھی وہ اس حساب سے آنے والے ایگزام میں بھی اس حساب سے نالج بیسڈ کویسچن بھی ہوں گے، کنسیپچول کویسچنز بھی ہوں گے، زیادہ تعداد اس کی ہوگی کنسیپچول کی۔ تو اس کے لیے یہ جو آپ ٹیکسٹ بکس کا، یہ ٹیکسٹ بک، وہ ٹیکسٹ بک، وہ پھر کوئی بھی ٹیکسٹ بک ہو، کانسیپچولی آپ کلیئر ہوں گے، کریکولم کا وہ جو آپ کو جو ایس ایل او ہے، جو اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم ہے، اس سے ہمیں وہ ہے۔ اور پھر اپلائیڈ ایک چیز جیسا کہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ان کے سوالات اپلائیڈ سوالات، اور وہ کانسیپٹ ہے آپ نے پڑھ لیا کلاس روم میں، اس کو اپلائی کرنا ہے، اپلائیڈ سوال آ جاتا ہے، تو وہ آپ اکثر بچے کہتے ہیں کہ جی آؤٹ آف کورس پیپر ہے، آؤٹ آف کورس نہیں ہوتا ایکچولی۔ آپ اس چیز سے نکل آئیں، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں کہ اپنے آپ کو اس کانسیپٹ پہ کلیئر کر لیں جو آپ کے سلیبس کریکولم میں ہے، اور جو آپ کو سلیبس میں بتایا جاتا ہے کہ جی اگر فزکس کا وہ ہے کوئی ٹاپک ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کر جائیں۔ تو اگر انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہوگی تو سوال کوئی بھی آ جائے، کس طرح سے بھی فریم ہو جائے، آپ اس قابل ہوں گے کہ اس کا جواب دے سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ کا جو جواب ہوگا تو اکثر بچے کہتے ہیں کہ جی جتنا لمبا جواب دو گے اتنے اچھے نمبر ملیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی سوال کا جواب 2 لائنوں میں ہو، اور کوئی وہی 2 لائنیں ایکسپینڈ کرے 50 لائنوں میں، 50 والے کو شاید اتنے نمبر نہ ملے جتنے وہ 2 نمبر والے، 2 لائنز والے جواب کو ملیں گے، کیونکہ اگر جس طرح کوشچن پوچھا گیا اسی طرح سے جواب ملا، کنسیپچول ہے، کنسیپچول رسپانس ملتا ہے، اگر اپلائیڈ والا کوشچن ہے اسی پہ رسپانس ملتا ہے تو مارکنگ اسی طرح ہوگی۔ ہم مزید بھی انشاءاللہ امپرومنٹ لائیں گے۔ آپ سب بچوں کی جو اٹینڈنس ہوگی ان دا ایگزامینیشن سینٹر، اس دفعہ وہ ڈیجیٹل اٹینڈنس ہوگی، تو یہ بھی ایک نیا انیشیٹو ہے بورڈ کا، جو انشاءاللہ آپ جب ان ایگزام کے سینٹرز میں آئیں گے تو آپ کی ڈیجیٹل اٹینڈنس ہوگی، آپ کو وہ کاغذ پہ اپنی حاضری مارک نہیں کرنی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے، اکثر وہ شکایت ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں وہ میرا پرچہ گم ہو گیا، یا پتہ نہیں میں نے وہ جو 7 ایڈیشنل پیپرز اٹیچ کیے تھے تو وہ ملیں گے نہیں ملیں گے، وہ گم نہ ہو جائیں، وہ انشاءاللہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا، اور وہ اس ڈیجیٹل اٹینڈنس سے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو آپ تیاری جب کریں گے تو آپ صرف یہ نہ کریں کہ وہ جو آپ کو نوٹس لکھوائے گئے ہیں آپ اس کو زبانی یاد کریں، آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اپنی کنسیپچول لرننگ کی طرف جائیں، کیونکہ موسٹلی ابھی جو پیٹرن آف ایگزامنیشن یعنی سوالات جو ترتیب دیے جائیں گے وہ زیادہ آپ کے میموری کو ٹیسٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اس کو اسیس کیا جائے گا کہ کیا آپ اس کانسیپٹ کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے، یہ دیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روبرکس کے ساتھ، روبرکس شاید آپ لوگوں کے لیے ذرا مشکل ورڈ ہوگا، لیکن میں صرف یہ بتا دوں کہ سب مثال کے طور پر کہ اگر آپ کو انگلش میں ایک ایسے لکھنے کے لیے کہا جائے تو ابھی بچے جو ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہمارے ویب سائٹ پر آپ کی گائیڈنس کے لیے میں آپ انشاءاللہ بہت جلد یہ سب چیزیں آپ اپنے ویب سائٹ پر گائیڈ لائنس کے طور پر آپ اس کو پڑھیں بھی، اور اسی کے مطابق اپنی تیاری بھی ایگزامز کی کیا کریں۔ تو روبرکس میں یہ ہوگا کہ جیسا میں نے کہا کہ ایک ایسے آپ نے لکھنا ہے انگلش میں، تو اس ایسے کے جتنے مارکس ہیں تو وہ آپ کو اس مارکس کی جو ترتیب ہے یا وہ جو اس کا جو
اس کو بریک اپ جو دیا گیا ہے کہ جی انٹروڈکشن کے اگر آپ نے اس ٹاپک کو پراپرلی انٹروڈیوس کیا ہے انٹروڈکٹری پیراگراف تو اس کے 2 نمبر ہیں مثال. اگر لیٹ سے اگر ایک ایسے کے ٹوٹل 10 مارکس ہیں یا 15 مارکس ہیں تو ہم کہیں گے کہ جی اس کے 3 مارکس یا 2 مارکس یا 5 مارکس وٹ ایور اس کے انٹروڈکشن اگر آپ نے پراپرلی اس کو انٹروڈیوس کیا ہے اس ٹاپک کو تو اس کے یہ 5 مارکس آپ کو یہ ہیں. اگر اوور آل ہم کہیں کہ جی آپ نے گرامیٹیکل لیٹ سے گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں تو کتنے گرامیٹیکل مسٹیکس پر کتنے نمبر کی کٹوتی ہوگی, اور یا اگر پرفیکٹ لکھا ہے تو کتنے مارکس اس گرامر کے آپ کو ملیں گے. اگر آپ نے اسپیلنگس کریکٹ اس میں لکھے ہیں تو اس کے کتنے مارکس آپ کو اس کے ملیں گے. تو اگر وہی نمبر آپ یوں نہ سمجھے کہ جی میں نے تو 300 ورڈز کا یا 200 ورڈز کا ایسے لکھا تھا یا میں نے تو بہت محنت کر کے 500 ورڈز پہ میں لے گیا ہوں. تو غرض ہمارا صرف یہ ہے کہ کیا آپ کے رائٹنگ سکلز ہیں, آپ کیا جو انڈرسٹینڈنگ والا ہے کہ کسی ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پہ کوئی آرگومنٹس کے ساتھ آپ کچھ لکھ سکتے ہو کہ نہیں لکھ سکتے ہو. تو اس حساب سے آپ کی مارکنگ ہوگی اور اسی حساب سے آپ کو مارکس ملیں گے. لیٹس سے دیر از این لیٹر. اب میٹرک کے بچوں کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا. لیٹر ٹو لیٹس سے یور پرنسپل فار فی ریمیشن. Suppose there is a question asking you to write an application to your principal for fee remission. تو ابھی اس کے پورا جو آپ کا جو اپلیکیشن ہے اس کے مارکس جتنے بھی ہیں 10 تو روبرکس کے حساب سے اس کی ترتیب ہوگی کہ جی آپ نے ایڈریس کیسے ٹھیک کیا ہے, آپ نے سبجیکٹ دیا ہوئے سلوٹیشن آپ کی درست ہے, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کیا وہ بات درست ہے. تو اس کے ہر ایک اس طرح مارکس کی ڈویژن ہے تو اس حساب سے آپ کی مارکنگ ہوگی. تو انشاءاللہ امید ہے ہم آپ کے جو مارکنگ اسٹینڈرڈائز مارکنگ ہوگی, انصاف پہ مبنی ہوگی اور جو بچے کا حق ہے انشاءاللہ وہی ملے گا. اس کے جو ری ٹوٹلنگ, اچھا میں ری ٹوٹلنگ کا بھی آپ لوگوں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں گا کہ اکثر بچے اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے میں اپلائی کروں گا ری ٹوٹلنگ کے لیے اور میرے نمبر نکل آئیں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ری ٹوٹلنگ صرف اور صرف اس کیلکولیشن کا نام ہے کہ آپ نے لیٹ سے 4 سوال ہیں اور 4 میں سے آپ نے 3 نمبر لیے ہیں لیٹ سپوز, تو 12 مارکس ہیں. اگر 12 کی بجائے انہوں نے کیلکولیشن میں 3 مارک کے 11 لکھے ہوئے ہیں تو وہ ری ٹوٹلنگ میں پتہ جائے کہ جی ایک نمبر کم کاؤنٹ کیا گیا ہے تو وہ پورا نمبر نہیں دیتے ہیں. ایسے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ری ایویلویشن ہے. تو ری ایویلویشن پرچے کی نہیں ہوتی, اٹس ری ٹوٹلنگ. تو اس کا نام بھی ہم نے اس دفعہ تبدیل کر دیا, ری کاؤنٹنگ شاید ہم نے نام کر دیا ہے. پیارے بچوں, میں آپ کو جو اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے اس وقت اور ان کے پیرنٹس بھی اگر ہوں تو ایک چیز اور بھی میں انفارم کر دوں کہ فیڈرل بورڈ نے جو فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ آئندہ ہمارے کسی بھی سرٹیفکیٹ یا ڈی ایم سی میں لفظ فیل آپ کو نہیں ملے گا. یعنی ہم اگر کوئی بچہ اٹیمپٹ کر کے اس ریکوائرڈ تھریش ہولڈ کے مطابق مارکس نہیں آتے تو ہم اس کو فیل نہیں لکھیں گے, ہم اس کو کہیں گے کہ آپ ری اپیئر ہو جائیں, دوبارہ اس پیپر میں یا اس سبجیکٹ میں آپ اپیئر ہو جائیں. ہم لفظ فیل نہیں لکھیں گے کہ جی آپ فیل ہو گئے ہیں. تو امید ہے یہ بھی آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہمیں آپ کے عزت نفس اور ان کا کتنا خیال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی بھی ایسے دباؤ میں نہ رہیں, کسی بھی پریشر میں نہ رہیں, کسی اسٹیگما میں نہ رہیں. تو آنے والے ہمارے جو ریزلٹس ہوں گے, ریزلٹس کارڈ ہوں گے, اس میں لفظ فیل نہیں ہوگا. دوسرے ہمارے بہت سارے قوانین جو کہ ایگزامس کے متعلق تھے, رجسٹریشن کے متعلق تھی, اس میں بھی ہم نے کافی تبدیلیاں کی ہیں اور ہم نے بچوں کی سہولت کے لیے اس میں کافی امپرومنٹ کی ہوئی ہے. یہ سب کچھ ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. تو ایگزامس کے متعلق جو پرانے قوانین تھے اس کو چھوڑ کر ہماری جو امینڈمنٹس آئی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی یہی بات ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ وہ اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان ایگزامس کے سب جو قوانین تبدیلی آئی ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
سر پھر کسی ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے انہوں نے ایڈمیشن لکھوایا ہے کویت سے اور اب جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے تو وہ سینٹر چینج کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل، ایک سوال آیا ہے بچے کا کہ جی کویت سے ایڈمیشن بھیجا گیا لیکن اس دوران شفٹنگ ہو گئی تو کیا وہ سینٹر یعنی پاکستان میں جس شہر میں وہ شفٹ ہوئے اس میں ممکن ہے؟ یس اٹ از پاسبل. انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ کریں بورڈ کو تو آپ کو سہولت دیں گے انشاءاللہ شفٹ ہوگا. جی اسکالرشپس کی لسٹ جو ہے وہ آلریڈی ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے اور انشاءاللہ جو اسکالرشپ کے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ ملے گا. اور 2020 کے ایگزام کا بھی ہم نے اسکالرشپ اناؤنس کر دیے ہیں، لسٹ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں. جن بچوں کی اسکالرشپس بنتی ہیں وہ اس حساب سے ان کو اسکالرشپ ملنا شروع ہو جائے گی. OMR شیٹ اور بہت ڈبل شیٹ پہ ہوگا یا MCQs؟ جی OMR کی بات پوچھی گئی ہے. یس اس دفعہ ہم انشاءاللہ کمنگ ایگزامینیشن میں تمام سبجیکٹس کا جو ہے وہ OMR جو MCQs ہوں گے ان کو OMR پہ ہوں گے، بوتھ SSC اینڈ HSSC. آٹھویں کا اچھا وہ آٹھویں میں ہے بچہ. اچھا اس کو کہیں کہ تمہارا آٹھویں کا ایگزام نہیں ہوگا، شاید آنے والے سال میں آٹھویں کا ایگزام ہوگا. تو آپ بے غم رہیں اگر آپ آٹھویں، اگر آپ ساتویں میں ہیں تو پھر تیاری پکڑیں. جی ٹرین ٹیچرز جو ہے وہ لگائیں، پڑھانے والے ٹیچرز کہیں نہیں ہیں. اکارڈنگ ٹو ایک سوال آ رہا ہے بار بار کہ KS سے اور کویت سے بھی کہ ہمارے اسکول بند ہیں تو ہمارے ایگزام ہوں گے یا نہیں. میں نے جواب دے دیا کہ KSA کا ایگزام ابراڈ جتنے بھی ہمارے ایگزامینیشن سینٹرز ہیں ان سب میں انہی ڈیٹس میں ایگزامینیشن ہوگا. آپ اپنی تیاری کر لیں، جو آپ کی تیاری ہے وہ انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کا ایگزام ہوگا اور جو ریڈیوس سلیبس ہے اس کے مطابق ہوگا. اردو کا پیپر بہت لینتھی آتا ہے اس کو ٹھیک ہے، اردو کا پیپر لینتھی نہیں ہوتا، اردو کا پیپر بڑا اچھا ہوتا ہے، شارٹ پیپر ہوتا ہے. آپ کی تیاری ہونی چاہیے. کتنا ٹائم ہے؟ 3:10 تک کب شروع؟ یہ ریڈیوس سلیبس جو ہے وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. یہ اویلیبل ہے، ماڈل پیپرز کا پوچھ رہے ہیں، ماڈل پیپرز اویلیبل نہیں ہے. ماڈل پیپرز بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ، ریڈیوس سلیبس بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ. اچھا یہ استاد پوچھ رہے ہیں، ٹیچر پوچھ رہے کہ ایگزامینیشن کی کیا ڈیوٹی کی فیس، تو اس جو ٹیچر اگر سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمیں خط لکھیں، ہم اس کا جواب دے دیں گے. پریکٹیکل مارکس میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پریکٹیکل مارکس آن دا بیسس آف یور پرفارمنس ان دا تھیوری سبجیکٹس ہوگا. ایڈیشنل میتھ دینا چاہتے ہیں زولوجی والا MCQ بیسڈ ایگزام نہیں ہوگا، صرف وہی 2019 کا جو پیٹرن تھا اسی کو فالو کیا جائے گا. ایڈیشنل بایولوجی والا ایڈیشنل میتھ دینا چاہتا ہوں، یہ تو سوال آ رہا ہے کہ ہم دے سکتے ہیں. اگر اس کے ایگزام اس کے شیڈول کے ساتھ کلیش نہیں ہے تو دے سکتا ہے، دے دیں گے اجازت ایڈیشنل میتھس کی. یہ کیوں ریپیٹ ہو رہے ہیں کوشچن سیم؟
کیا پرائیویٹ اسٹوڈنٹ سائنس میں آ سکتے ہیں؟ میٹرک کی تو آستے ہیں پرائیویٹ کینڈیڈیٹ سائنس سبجیکٹ ویسے انٹر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ وجہ قانون اسی طرح پہلے کا بنا ہوا ہے. وجہ وہی پریکٹیکل کی وجہ سے نا ریگولر پریکٹیکل کرتے ہیں میٹرک میں دیا ہوا ہے پرمیشن پریکٹیکل سرٹیفکیٹ لیتے ہیں ٹھیک. جی کوئی اچھا سا سوال جو کہ ابھی جو میں نے جوابات دیے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی کوشچن ہو تو پلیز بتا دیں. پارٹ 2 میں سبجیکٹ چینج کر سکتا ہے. پارٹ 1 کے پیپرز ہوں گے. اچھا یہ دس از اے گڈ کوشچن کہ جی میں نے پارٹ 1 میں ایک سبجیکٹ اٹھا لیا لیٹ سے اکنامکس, پھر میں پارٹ 2 میں اس اکنامکس کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ یہ میرے خیال میں پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے لیے شاید ہوگا. آپ کر سکتے ہو لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے, پھر آپ کو پارٹ 1 کا بھی وہی سبجیکٹ دینا ہوگا اور پارٹ 1 کا جو دے چکے ہو اس سبجیکٹ کو فورگو کرنا ہوگا. تو آپ اکنامکس کی بجائے اسٹیٹسٹکس پارٹ 2 میں ریپلیس کر کے دے سکتے ہیں, لیکن اسٹیٹسٹکس کا پارٹ 1 بھی اپیئر ہوں گے اور پارٹ 2 میں بھی اپیئر ہوں گے. لیکن سر اس ساتھ میں پارٹ 2 میں دیں گے پروموشن پالیسی کے تحت. ہاں لیکن اس سال صرف یہ دس ایئر یہ شاید آپ لوگوں کو اجازت ہوگی کیونکہ آپ نے پارٹ 1 دیا نہیں ہوگا وہ پالیسی کے وہ کووڈ ایگزام کی وجہ سے. تو اس سال آپ بالکل چینج کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو چینج. آپ نے لیٹس سے فرسٹ ایئر میں آپ نے ایک سبجیکٹ آپٹ کیا تھا اور نو یو وانٹ ٹو چینج اٹ ان دا سیکنڈ ایئر, تو اس صورتحال میں تو پاسبل ہے. یس یو کین ڈو اٹ. اگلے والے ایگزام میں جو اپیئر ہو جائیں گے پارٹ 1 میں اور پھر آگے جا کر سیکنڈ پارٹ 2 میں اس کو چینج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہوں گے, لیکن پھر پارٹ 1 کا جو ایگزام دیا ہے اس کو فورگو کر کے اسی جو نئے آپٹڈ سبجیکٹ ہے اس کے دونوں پارٹس آپ نے دینے ہوں گے, تو تب یہ ممکن ہوگا. جو ریڈیوس پیپر کا ماڈل پیپر سے کیا مراد ہے آپ کا؟ وہی ماڈل پیپر اس لیے دیے جاتے ہیں بیٹا کہ وہ پیٹرن آپ کو پتہ ہے کہ جی MCQ ہوں گے, پھر پارٹ A کیا ہوگا, پارٹ B کیسے ہوگا, پارٹ C کیسے ہوگا, وہ وہی پیٹرن ہوگا جو کہ آپ کے ماڈل پیپرز میں دیا گیا ہے. اب ایگزیکٹ وہی کچھ تو نہیں دیا جا سکتا جو کہ آنے والے ایگزام میں آئے گا, اس کی تیاری آپ نے کرنی ہوگی. دوبارہ پہلے آگے تو اس کے ایگزام ہوں گے. ہاں ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ پیپر کی مارکنگ اسٹرک ہوگی یا اسٹرک نہیں ہوگی. ویری انٹرسٹنگ کوشچن. مجھے تو بیٹا یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ اسٹرک کیا چیز ہوتی ہے اور یہ نان اسٹرک کیا چیز ہوتی ہے. مارکنگ ہوتی ہے جو کچھ آپ نے پرفارم کیا ہوگا اسی کی بنیاد پر آپ کو مارکس دیے جائیں گے. ہاں اس دفعہ کم از کم ہم ضرور چیکنگ ری چیکنگ بار بار کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اور اگر مارکنگ روبرکس کے تحت جو میں نے ایکسپلین کیا اس کے تحت مارکنگ ہوگی تاکہ جو آپ نے پرفارم کیا ہے اسی طرز پہ آپ کو مارکس مل جائے, اس کا صلہ آپ کو مل جائے. انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی آپ لوگوں کو. یہ کہہ رہے کہ میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں, تو جو میں 2022 میں 12ویں کے امتحان دوں گا تو پریکٹیکل لینے کی کون سا بچہ ہے؟ موسیٰ خان, آپ نے ذرا فیوچر والا سوال پوچھا ہے, بہت ہی زیادہ فیوچر والا, کہ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں ہوں تو جب میں 22 میں سیکنڈ ایئر میں ہوں گا تو اس دفعہ فرسٹ ایئر میں تو میرا پریکٹیکل نہیں ہوگا, وہ تو میرا آپ جو پریکٹیکل کے مارکس ہوں گے وہ آپ کیلکولیٹ کر لو گے میرے تھیوری کے مارکس پر سبجیکٹ کے. تو کیا 22 میں پھر جب میں سیکنڈ ایئر میں ہوں گا تو کیا وہ بھی آپ پریکٹیکل لیں گے نہیں لیں گے؟ تو ابھی وہ
دور کی بات ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پریکٹیکلز کے بارے میں بتا دوں آپ سب لوگوں کو. پریکٹیکلز ضروری ہوتے ہیں. جب تک آپ کے کریکولم میں پریکٹیکل کی ویٹیج ہے اور آپ کے اسکیم آف اسٹڈیز میں پریکٹیکل کا شامل ہونا اس میں لازمی ہے، تو پریکٹیکل ایگزامینیشنز انسٹیٹیوشن کی جس شکل میں آپ ابھی تک سنتے آ رہے ہیں، ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ نے اس کا نیریٹو ایک، اور اس میں جو ڈائیگرام ہوتے ہیں وہ آپ نے بنانے ہوتے ہیں. ایکسپیریمنٹس کو آپ نے نوٹ بک میں آپ نے ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے، نوٹس بنانے ہوتے ہیں، اور اس کے آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے ایگزام میں مارکس ہوتے ہیں. اس نوٹ بک کے پورا نوٹ بک آپ نے کیا ہو تو اس کے مارکس ہوتے ہیں. پھر آپ نے جو پریکٹیکل کا وہ پرچہ آ جاتا ہے کہ جو آپ نے ایک پریکٹیکل پرفارم کرنا ہے، اس کے مارکس ہوتے ہیں. اور پھر وائیوا اس میں ہوتا ہے. یعنی تین پارٹس ہوتے ہیں پریکٹیکل ایگزام کے کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ، آپ نے نوٹ بک سبمٹ کرنا ہوتا ہے. تھرڈ، آپ نے کوشچن آنسر یعنی وائیوا اس کے جوابات دینے ہوتے ہیں. تو ان تینوں کے مارکس جو آپ کے ٹوٹل مارکس پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ تینوں ایکٹیویٹی پر ڈیوائڈ ہوتے ہیں. یہ سسٹم ابھی رائج ہے پریکٹیکل ایگزامینیشن کے لیے. لیکن ابھی IBCC آپ نے نام سنا ہوگا، انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی، اس پہ کام کر رہی ہے کہ الٹرنیٹیو ٹو پریکٹیکلز کیا ہوں گے. یعنی ATP مینس الٹرنیٹیو ٹو پریکٹیکلز. اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے، ریفارمز کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس پریکٹیکل ایگزامینیشن کی ریفارمیشن ہوگی تو وہ جیسے ہی ہوگی آپ کو ویل ان ایڈوانس، کم از کم آپ کو 22 کے لیے اسی سال 21 میں ہی بتایا جائے گا کہ جب انشاءاللہ جب آپ کا سیشن شروع ہوگا فرام دا منتھ آف اگست سپٹمبر، تو بائی دین یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ سن 2022 کا پریکٹیکل ایگزامینیشن کا کیا پرانا پیٹرن رہے گا یا اس کا کوئی الٹرنیٹیو آ چکا ہوگا. تو یہ پالیسی ڈیسیژن انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم آپ کو اگست سپٹمبر میں یہ پالیسی دے سکیں. تو یہ میں ایڈوانس میں آپ نے سوال پوچھا اور ایڈوانس میں میں نے جواب دے دیا. ہاں، اکثر یہ بچوں کی شکایت ہوتی ہے کہ جی یہ کوشچن بھی آ رہے ہیں کہ جی کیا آپ نے مارکنگ ہماری اسٹرکٹ کرنی ہے، اسٹرکٹ نہیں کرنی ہے. میں تھوڑا سا ایکسپلین تو کر چکا ہوں کہ روبرکس بیسڈ آپ کی مارکنگ ہوگی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ اس ایریا میں بھی ہمارے کافی ریفارمز انٹروڈیوسڈ ہم کر رہے ہیں. ہم آن اسکرین مارکنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جو محنت ہے اس کا صحیح صلہ مل سکیں. تو آن اسکرین جو ہے وہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی آئے گی اور ہم بہت سارے ٹیچرز اس میں انگیج کر سکیں گے کہ آپ کے جو جوابات ہیں اس کو آن اسکرین ہی مارک کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہی کوشچن دوسرا بھی مارک کر لیں اور پھر اس کی ویریشن کو دیکھا جائے کہ بہت زیادہ ویریشن ہے، کم ویریشن ہے. تو وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے تحت اس میں ہم بورڈ کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ دیکھ سکیں کہ جی آپ کی مارکنگ کریکٹ ہوئی ہے یا کریکٹ نہیں ہوئی ہے. ہم اوپن ہیں، ہم آپ کے پیپرز جو بھی ایگزام کے بعد کسی اپنے پیپر کو وہ دیکھنا چاہے تو وہ فیسلٹی بھی ہم دیں گے انشاءاللہ. وہ آن لائن سسٹم میں بھی ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ریکویسٹ آن لائن بھجوائے تو ہم آن لائن ہی اس کا جو ہے وہ ویو دکھا سکیں اپنے مارکس کا، وہ آنسرس کا جو اس نے کیے ہیں اور اس کی جس طرح مارکنگ ہوئی ہے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے. تو کافی امپرومنٹ انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے ایگزام کے کنڈکٹ میں بھی آپ دیکھیں گے اور آپ کے آفٹر ایگزام کی جو مارکنگ ہے اس میں بھی انشاءاللہ آپ کافی امپرومنٹ دیکھیں گے اور اس میں اسٹینڈرڈائز مارکنگ ہوگی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایریا وائز ایک ایریا میں ایک ایریا کے بچوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جائے، دوسرے ایریا کے بچوں کو دوسری طرح ٹریٹ کیا جائے، ایک کلاس کو ایک طرح دوسرے نہیں، سب میں برابری کے بنیاد پر جو محنت کی ہے بچوں نے اسی حساب سے انشاءاللہ اس کی مارکنگ ہوگی اور وہ اسٹینڈرڈائز ہوگی اور وہ کوالٹی مارکنگ ہوگی. اسی سے ہمارا امتحان کوالٹیٹیو ایگزام ہوگا اور انشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھ سکیں گے.
ایک کوشچن ہے کہ پارٹ 2 میں گروپ چینج ہو سکتا ہے، دے سکتے ہیں پارٹ 2 میں گروپ چینج ہو جاتا ہے پورا. جی وہ کوشچن ہے کہ پارٹ 2 میں پورا کا پورا گروپ چینج ہو سکتا ہے. یس دیٹ از پاسبل. آپ کو لکھنا ہوگا ٹو چینج دا گروپ. آپ جس گروپ میں بیٹھنا چاہیں ایگزام دینا چاہیں دے سکتے ہیں. پریکٹیکل کی کاپی بنانے کی ضرورت تو نہیں. ایک کوشچن آ رہا ہے کہ سائنس سبجیکٹ میں جو مارکنگ ہوتی ہے اس میں ہمارے گرامر کے بھی مارکس کٹ جاتے ہیں. ہاں یہ ایک سوال ہے کہ سائنس کے پیپر میں ہمارے گرامر کو بھی آپ کے گرامر کو نہیں دیکھا جائے گا، لیکن ٹرائی کریں کہ کوئی ایسی انگریزی لکھیں، یا اگر انگلش میں ہے اردو ہے تو اردو ایسی لکھیں، انگریزی ہے تو انگریزی ایسے کہ کسی کو مارکر کو سمجھ تو آئے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ غلط امپریشن ہے. ہم آپ کے کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کنسیپچولی کتنے کلیئر ہیں اس کوشچن پہ، اس کو مارک کیا جاتا ہے. یہ ایک کوشچن آ رہا ہے کہ اس سال اگر 10ویں میں جو صرف 10ویں کا امتحان دے گا اس میں وہ پورا فیل ہو گیا تو پھر اگلے سال وہ 9ویں 10ویں دوبارہ دے گا یا اونلی 10th دے گا؟ ہاں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر اس سال 10ویں کا امتحان دے رہا ہے اور 9ویں کا امتحان تو نہیں دیا تھا بیکاز آف دا کووڈ-19 اور 2020 میں، تو ابھی جو 21 میں 10ویں کا دے گا اور اس میں فیل ہو گیا، اگر اس میں فیل ہو گیا تو دیکھیں اسی کی بنا پر تو اس کے 9th کے مارکس ہونے تھے، تو وہ پھر 10ویں کا کلیئر کرے گا تو اس کی کیلکولیشن 9th کے مارکس کی ہوگی جس طرح پالیسی میں دیا گیا تھا. تو یہ تو بہت ہی زیادہ کلیئر بات ہے کہ 10ویں کا فیل ہوگا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ 9th میں بھی فیل ہو گئے، کیونکہ 9th کا ریزلٹ تو کیلکولیٹ ہونا ہے آپ کی 10ویں کی پرفارمنس پہ. تو جب 10ویں میں آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں آئے گی خدا نخواستہ تو یوں سمجھ لیں کہ 9th میں بھی نہیں ہے پرفارمنس ٹھیک. اگر آگے میں فیل پیپر میں دوں گا کیا میں 9th کر دوں گا؟ 22 میں جی بالکل، پھر 9th وہ پالیسی پھر ان پر لاگو نہیں ہوگی. 22 میں یہ پالیسی پھر لاگو نہیں ہوگی. آف کورس دونوں میں ایگزام دے گا. پریکٹیکل ایگزامینر ہمارے نوٹ بک ساتھ لے جاتے ہیں. اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کے تو پریکٹیکل کے نوٹ بکس دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کیونکہ پریکٹیکل کا پرچہ ہی نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگلے پھر سالوں سے جو میں نے ایکسپلین کیا کہ اس الٹرنیٹیو ٹو پریکٹیکلس پہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگست سپٹمبر تک آپ کو نئی پالیسی مل جائے گی اور اس کے اکارڈنگلی پھر انشاءاللہ پریکٹیکل کے جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہم اس کو دیکھیں گے، ایگزامز کا حصہ بنائیں گے. پھر کلاس کا تری زوم میں اور ایگزام روم میں کھلا نظام. ایک بچے کا سوال ہے سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ اور پری میڈیکل کا، تو ساتھ ہی اس سال میں میتھ بھی ساتھ ہی دیں گے. اچھا نہیں، اگر آپ اپنا ڈیٹ شیٹ ٹیلر اس طرح کر لیں کہ کلیش نہ پڑے تو دے دیں بچوں کو اجازت. میتھمیٹکس اس دفعہ بھی اور 8 سبجیکٹس ہوتے ہیں بیٹا. وہ سوال بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں، بایولوجی میرا سبجیکٹ ہے، تو کیا میں میتھمیٹکس بھی دے سکتا ہوں؟ یہ ہمارے ریفارمز کا حصہ ہے، انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا. یہ اپرچونٹی بچوں کو ہوگی کہ وہ اگر 8 سبجیکٹس کے ساتھ 9th سبجیکٹ ایڈیشنل دینا چاہے، اس کی ہمت ہے تو وہ دے سکتا ہے. تو اگر ایسے بچے ہیں کہ وہ پھر بایولوجی کے ساتھ میتھمیٹکس بھی دینا چاہیں تو وہ انشاءاللہ جب ہماری پالیسی اناؤنس ہوگی تو اس کے حساب سے دے سکیں گے. لیکن ابھی بھی اگر کوئی بچہ پائنیئر بننا چاہتا ہے کہ میں اس دفعہ بھی کرنا چاہتا ہوں تو وہ ہمیں پھر کنٹیکٹ کر لیں، کیونکہ ہم پھر کوشش کریں گے کہ آپ کے بایولوجی اور میتھمیٹکس کا ایک دن کلیش نہ آئے، کیونکہ پھر ایک ساتھ میں 2 پیپر تو دینے سے آپ رہے. تو اگر ایسے ہمیں ریکویسٹ موصول ہوتی ہے تو کیس ٹو کیس بیس پر ہم انشاءاللہ کنسیڈر کر لیں گے. ایک ہی بچہ ہے سوال کتنے پیپر میں دے سکتا ہے؟ امپرومنٹ کی کوئی وہ جتنے بھی پیپرز میں وہ دینا چاہیں تو امپرومنٹ دے سکتا ہے.
ये पूछ रहे हैं क्या इम्प्रूवमेंट वाले पोजीशन होल्डर नहीं, इम्प्रूवमेंट वाले पोजीशन होल्डर अभी तक कानून में नहीं है। वो इवन अगर उसके मार्क्स अच्छे भी आ जाएं तो वो पोजीशन होल्डर नहीं हो सकते इम्प्रूवमेंट वाले, क्योंकि वो पोजीशन होल्डर होंगे अपने उस एग्जाम में जो उनका पहला एग्जाम था। तो अगर उसके वो मुस्तहिक हैं तो वो होंगे, अगर नहीं है तो फिर जो पहला जिसका एग्जाम है और उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, पोजीशन ली है, तो ये हक उन बच्चों का है। सर एक तो सारी डेट्स वगैरह रिपीट कर देंगे, रिपीट डेट्स कर देंगे। आई थिंक हमने रिटर्न सर्कुलर नहीं आया। ये क्वेश्चन आ रहा है कि रिटर्न सर्कुलर कब तक आएगा प्रैक्टिकल कंसल्टेशन। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है कि प्रैक्टिकल के कैंसलेशन का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वो जब आपका डेट शीट आएगा तो उसमें आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। डोंट यू वरी अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये मैंने आज एक्सप्लिसिटली और बड़े वजाहत के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया। मैं रिपीट करता हूं, जो चीदा सवालात पूछे गए थे और उनके मैंने जवाब दिए, थोड़ा सा उन बच्चों की सहूलत के लिए जिसने अभी हमें बाद में ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को ये बताया कि हमारा एग्जामिनेशन कब होगा आने वाला, तो वो मैट्रिक का इंशाल्लाह 15 से 20 मई के दरमियान शुरू होगा और इंटर का इंशाल्लाह 10 से 15 जून के दरमियान शुरू होगा एग्जाम। जो एडमिशन के लिए तारीख है वो जो मैट्रिक का है वो नॉर्मल फीस के साथ 15 फरवरी लास्ट डेट है, और बाकी एडिशनल फी के साथ फिर इसका 12 अप्रैल लास्ट डेट है। जो इंटरमीडिएट का लास्ट डेट है एडमिशन का वो 8 ये इंटरमीडिएट का जो है वो 15 फरवरी है और नॉर्मल फीस के साथ, और 12 अप्रैल जो है वो एडिशनल फी के साथ। मैं रिपीट करता हूं कि जो मैट्रिक का एग्जाम का जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी है नॉर्मल फीस के साथ, और फिर 30 मार्च तक एडिशनल फीस के साथ 30 मार्च तक डेट है एडमिशन का। एग्जामिनेशन का डेट 15 से 20 मई के बीच में और 10 से 15 जून के बीच में इंटर का एग्जाम इंशाल्लाह शुरू होगा। ये थे एग्जामिनेशन शेड्यूल। पर्चे का मैंने बताया पैटर्न का कि पैटर्न हमारा वही होगा जो 2019 का पैटर्न था। ये अक्सर कंफ्यूजन है बच्चों में कि जी सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। नहीं, एमसीक्यू बेस्ड बिल्कुल नहीं होगा, वही पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा जो 2019 का है। रिड्यूस सिलेबस में पेपर सेटिंग होगी जो आप लोगों को ऑलरेडी हमने नोटिफाई किया हुआ है। हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हवाले से है कि प्रैक्टिकल एग्जाम 2021 में नहीं होगा, उसके मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे आपकी परफॉर्मेंस जो कि थ्योरी पेपर्स में आपने परफॉर्म किया है और उसमें होंगे। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे इस दफ़ा इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं जो देना चाहते हैं। उनका सिलेबस का क्वेश्चन था तो वो भी रिड्यूस सिलेबस के तहत होगा इम्प्रूवमेंट वाला पर्चा भी। फिर जो है वो क्वेश्चन आया था कि जी क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो कोई लिमिट है, तो नहीं, वो जितना भी पहले वो था तो हमने खुसूसी परमिशन दी है उन बच्चों को कि वो जिसने स्पेशल एग्जामिनेशन में इम्प्रूव नहीं किया और जिसने उसको भी समझते हैं कि उसका जो फार्मूला बेस्ड रिजल्ट था उससे भी मुतमईन है, दे वांट टू इम्प्रूव, उनको भी इजाज़त है कि वो इस एग्जामिनेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए आ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जनरल इस किस्म के सवालात थे। अब्रॉड के बच्चों का सवाल था कि क्या हमारा एग्जाम भी इसी डेट्स में होगा। यस, उनका भी एग्जाम साइमल्टेनियसली इन्हीं डेट्स में होगा जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन सेंटर्स हैं। सवाल ये भी पूछा गया था कि अगर एक बच्चा अप्लाई कर ले फॉरेन सेंटर से और वो फिर शिफ्ट हो जाए बिफोर द एग्जामिनेशन पाकिस्तान, तो क्या उसका सेंटर तब्दील हो सकता है। यस, उसका सेंटर तब्दील हो सकता है। जिस जगह वो उसकी शिफ्टिंग हुई हो तो वो उसकी रिक्वेस्ट पर उस जगह पे उसको सेंटर दिलवाया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। तकरीबन यही सवालात पूछे गए थे। इसी सवालात के मैंने जवाब दिए, तकरीबन रिपीटेडली दिए हैं उसी पैटर्न पे। तो उम्मीद है हमारे बच्चों की क्लैरिटी काफ़ी अच्छा।
सवाल ये भी पूछा गया था कि मार्किंग के हवाले से, तो मार्किंग का मैंने बहुत एक्सप्लेन किया कि जी मार्किंग रूब्रिक्स पे होगी, इंशाल्लाह स्टैंडर्डाइज मार्किंग होगी और कोई सख्ती या नरमी की बात नहीं है। जो आपने परफॉर्म किया है उसी हिसाब से आपके इंशाल्लाह नतीजा उसी तरह से आएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम रिजल्ट्स भी इस दफ़ा बाकी की तरह से पहले से हम अनाउंस कर जाते हैं, यानी रिड्यूस टाइम के साथ, ताकि आप लोगों को अगले जो अगस्त में सेशन होगा अगली क्लासेस का, हायर क्लासेस का सितंबर में, अगस्त सितंबर में, तो आपको एडमिशन के लिए आप तैयार हों और आपका रिजल्ट आ चुका हो। ये भी बहुत सारे सवालात पूछे गए कि क्या हम एडिशनल मैथमेटिक्स बायोलॉजी के साथ इस दफ़ा दे सकते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी रिफॉर्म है, इंशाल्लाह ये फॉर्मली तो नोटिफाई होगा, लेकिन जो बच्चे अभी भी इस एग्ज़ाम में भी देना चाहें तो वो हमें अप्रोच कर लें। वो अगर 8 सब्जेक्ट के साथ 9 सब्जेक्ट वो मैथमेटिक्स का देना चाहें तो दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज चिल्ड्रन कि वो दे सकते हैं, या कोई और सब्जेक्ट भी देना चाहें तो दे सकते हैं। बहुत सारे सवालात इस तरह भी पूछे गए कि जी अगर हमारा पार्ट 1 में लेट्स से हम तो 9th या 10th या 11th का एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो अगर 10th में या 12th में हम फेल हो जाएं तो हमारे साथ क्या होगा। जवाब उसका यही है कि अगर जब 10th या 12th में आप फेल हो जाएंगे तो चूंकि 9th या 11th का रिजल्ट 12th की रिजल्ट की बिना पे था, तो जिस तरह इसमें फेल हो गए तो यूँ समझ लें कि आप उस 9th या 11th में भी फेल हो गए। मैंने ये भी कहा कि हम फेल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो मैं गुफ्तगू में भी इंशाल्लाह इसके बाद लफ्ज़ फेल नहीं इस्तेमाल करूँगा। तो उसकी जगह मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा आप कोशिश करें, उसमें आपके नंबर कम आए हैं, दोबारा कोशिश करें कि पर्चे में दोबारा क्लियर हो जाएं। इस किस्म के अल्फाज हमारे। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बहुत मालूमाती होगा। बहुत सारे आपके जहन में जो सवालात थे उसके जवाबात हम दे चुके हैं। हमारा ये जो ब्रॉडकास्ट है ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, ये फेसबुक का, इसका वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि काफ़ी टाइम है बच्चों के पास, ये पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी तकरीबन पूरा, तो 3-4 महीने की प्रिपरेशन है आपके पास वक्त। उम्मीद है आपके क्लासेस जो रिज्यूम हुई हैं उससे आप फ़ायदा उठाएंगे। आप अपने टीचर्स की रहनुमाई में अपने आप को आने वाले रिड्यूस सिलेबस के साथ 2021 के एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ हम आपसे इजाज़त मांगेंगे। फेडरल बोर्ड हमेशा आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। हमारे ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप अपने घर बैठे हमारे सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने कोशिश की है कि हम जितनी भी सहूलत बच्चों को फराहम कर सकते हैं फराहम करेंगे। हमारे आप वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे मालूमात मिलेंगे, आपको बुक्स के बारे में, आपको मॉडल पेपर्स के बारे में, आपको रिड्यूस सिलेबस के बारे में, आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में, आपको वन विंडो सर्विसेज के बारे में, आपको ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में, ये तमाम मालूमात हासिल होंगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आप इन मालूमात से मुस्तफ़ीद होंगे, अपना वक्त अच्छा गुजारेंगे। इंशाल्लाह आने वाले एग्जामिनेशन में आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे और उम्मीद है कि आप की तैयारी भी मुकम्मल होगी। अफवाहों पे और जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उस पे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप मुसलसल हमारे वेबसाइट को विज़िट करते जाएं ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने टीम जो मेरे साथ इस वक्त सारे बैठे हुए हैं, कंट्रोलर एग्जामिनेशन कंडक्ट, कंट्रोलर एग्जामिनेशन सीक्रेसी, सेक्रेटरी बोर्ड, हमारे जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर हैं, और हमारे वन विंडो ऑपरेशन के जो इंचार्ज हैं, हमारे रिसर्च विंग के इंचार्ज, हमारे जो डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन, जो आप लोगों के एडमिशन। बहुत अच्छी तजवीज़ आई है कि हमें कंफर्मेशन, तो इस पर इंशाल्लाह हमारी टीम बैठी हुई है, उनको हिदायत हैं कि वो जल्द अज जल्द बच्चों को कंफर्मेशन, उनके जो फॉर्म्स सबमिट हुए हैं और उनकी कंफर्मेशन लिस्टें जो हैं वो अपलोड हों ऑन द वेबसाइट, ताकि ये पता चले कि अब तक जिन इंस्टीट्यूशंस के हमारे पास मैट्रिक और इंटर के फॉर्म्स जमा हो गए हैं। चूँकि अभी
ایڈمیشن کے فارم ڈیٹ جمع کرنے کے لیے ڈیٹس موجود ہیں، تو انشاءاللہ یہ لسٹیں اپڈیٹ ہوتی رہیں گی اور آپ کو کنفرمیشن ملتی رہے گی۔ بہت سارے نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت مانگوں گا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ صرف آپ ای کچہری کی طرف نہ دیکھیں، آپ کو ہر وقت یہ سہولت حاصل ہے، ہمارے چیٹ روم میں آ سکتے ہیں جو ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں سہولت، آپ ای میل کے ذریعے کبھی بھی کوئی بھی کوئری کر سکتے ہیں، آپ ہمارے دفتر پرسنلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ون ونڈو تشریف لا سکتے ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ پاکستان پائند آباد۔